درس حدیث سماعت کرنے کی میں اور آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس سعادت کو ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ آمین۔ آج کے ہمارے درس حدیث کا جو عنوان ہے وہ رمضان المبارک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات مبارک تھے اس حوالے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ اور آئیڈیل ہے، جس پر چل کر جس کے مطابق ہم زندگی گزار کے اپنی زندگی کو پر رونق بنا سکتے ہیں، پرسکون بنا سکتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے نور سے ہم اپنی سیرت کے احوال اور اعمال، کردار و افعال کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ عبادات ہوں، معیشت ہو یا سیاست، زندگی کے ہر شعبہ میں ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نور کی پیروی کریں اور آپ کی سیرت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، سنن الکبریٰ حدیث نمبر 3856 پر یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اگرچہ اس حدیث میں صرف نماز کا ذکر ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان پوری زندگی کو حاوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ نے زندگی گزاری اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت تھے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ ان دنوں میں اللہ کی خشیت اور محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ اس طرح تلاوت کلام پاک کے اندر، قیام کے اندر، ذکر و دعا کے اندر، سخاوت و عبادت کے اندر بھی حضور علیہ السلام اپنی مثال آپ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں روزوں کی پابندی اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیتے تھے اور بڑے اہتمام سے آپ روزے رکھتے۔ محدثین نے اس کی تصریح یہ کی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں 9 رمضان مبارک پائے، اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض ہونے کے ساتھ ساتھ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو مزید اپنی سیرت کے نور سے، اعمال کے نور سے مزین اور معطر و منور کیا۔ حضور علیہ السلام فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رمضانات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان پائے اور 9 رمضان کے روزے رکھے۔ سفر و حضر میں بھی ہر صورت میں حضور علیہ السلام نے رمضان کا روزہ رکھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1945 ہے۔ حضور علیہ السلام، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ سخت گرم موسم میں حضور کے ساتھ سفر میں نکلے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ ہر آدمی اپنے سر کو ہاتھوں سے ڈھانپ رہا تھا، یعنی شدت کی وجہ سے دھوپ کی شدت اتنی زیادہ کہ سر کو، ماتھے کو، پیشانی کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں، وَمَا كَانَ فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ وَابْنِ رَوَاحَةَ۔ حضرت ابو رواحہ کہتے ہیں کہ ہم میں سوائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے کسی نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ سفر میں آپ جانتے ہیں کہ عذر کی بنا پر روزے میں چھوٹ ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سفر کی حالت میں بھی آقا کائنات نے اپنے اوپر روزے کو لازم کر رکھا تھا۔
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فرماتے ہیں کہ سفر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا سفر میں بھی تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یعنی سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں اسی طرح حضور علیہ السلام راتوں کو بڑے اہتمام سے قیام فرماتے، یہ آپ کا معمول مبارک تھا، اور آپ تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھتے۔ جناب ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو باہر تشریف لائے اور مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ بعض صحابہ نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کی۔ اگلے دن صحابہ کرام کے درمیان رات کی نماز کا تذکرہ چھڑ گیا کہ یار رات جو نماز پڑھی تھی اس کی لذت ہی اپنی تھی۔ حضور علیہ السلام قرآن جب سناتے، قرآن پڑھتے، وہ قرآن جب پڑھتے جن پہ قرآن نازل ہوا تو کیفیات کتنی ہوں گی۔ تو دوسرے دن عبادت کا تذکرہ ہوا، لہٰذا دوسری رات پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ جمع ہو گئے مسجد میں، اور تمام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اگلے روز کئی اور لوگوں کو اطلاع ہوئی، لہٰذا تیسری رات پہلی دوسری سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ آگے ام المومنین بیان فرماتی ہیں فلما کانت اللیلۃ الرابعۃ عجز المسجد عن اہلہ، جب چوتھی رات آئی تو اس قدر لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد ناکافی ہو گئی، مسجد کھچا کچ بھر گئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے اس انداز میں کشاں کشاں اصحاب محمد تشریف فرما ہوئے، مسجد ناکافی ہو گئی۔ لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، پھر حضور علیہ السلام نے پوچھنے پر لوگوں کو خطاب فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، فرمایا تمہاری موجودگی مجھ پر مخفی نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں جانتا نہیں تھا کہ تم مسجد میں براجمان ہو چکے ہو، نہیں، میں جانتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے کہیں عاجز نہ آ جاؤ، لہٰذا اس وجہ سے میں مسجد میں حاضر نہیں ہوا۔ 3 رات تک آپ نے تراویح کی نماز مسجد میں پڑھائی، پھر آپ مسجد تشریف نہیں لائے بلکہ گھر میں آپ نے نماز تراویح ادا فرمائی۔ اور پھر اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، فرمایا تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ آدمی کی بہتر نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو، مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنا بہتر ہے۔ فرض نماز کے لیے مساجد کو بنایا گیا تاکہ لوگ جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھیں، لیکن بقیہ نماز کا جو حکم دیا گیا وہ گھر میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے تاکہ دیگر خانہ کے دار کے لوگ، اہل خانہ آپ کو دیکھیں نماز پڑھتے دیکھیں، آپ کی اولاد آپ کو نماز پڑھتے دیکھیں، آپ کے دیگر ریلیونٹ آپ کو نماز پڑھتے دیکھیں، تو ان کے اندر بھی نماز کی لذت، نماز کی کیفیات موجزن ہوں۔ اور دیکھا دیکھی نماز کی اجتماعیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نمازی کو دیکھ کر بے نمازیوں کو نماز کی ترغیب و تحریص ہوتی ہے، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بہتر نماز وہ ہے جو تم گھر میں پڑھو فرائض کے علاوہ۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ معمولات تھے، ایک تو قرآن مجید کے ساتھ آپ کا ربط اور تعلق بڑا مضبوط تھا اور رمضان میں مزید مضبوط ہو جاتا، اور پھر عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کمر کس لیتے جب رمضان کا موسم آتا، ساری رات آپ قیام کرتے، آپ کے پہلو بستر سے الگ تھلگ رہتے، آپ ساری رات عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدات میں گزارتے اور قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے۔ تو ماہ رمضان کا یہ حسین موسم ہے، معمولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، ہو سکتا ہے آج ہمیں یہ موقع ہمارے ہاتھ میں ہے، کل یہ موقع ہم نہ پچھلے سال ہمارے ساتھ کئی ایسے لوگ تھے جو اس ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، داعی اجل کو لبیک کہہ چکے،
تو موقع ہے غنیمت جانتے ہوئے اس ماہ مکرم میں بڑھ چڑھ کر عبادات کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد